ایک خط کے اندر لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم واجبات کو انجام دینے اور حرام کو ترک کرنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. فرمائے اتنا ہی کہ کسی ظالم کی کسی چیز کی طمع میں اس کو تائید کی نظر سے دیکھا جائے، فرمایا یہ بھی حرام ہے. ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس سے کچھ ملے گا، لہذا ظلم کے باوجود اس کو تائید کی نظر سے دیکھتے ہیں، فرمایا یہ بھی حرام ہے. فرمایا آپ کا کوئی ماتحت ہے، اس ماتحت کو ڈرانے کی خاطر اس کو تیز نظروں سے گھورتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. فرمایا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم واجبات کو انجام دے رہے ہیں، محرمات کو ترک کر رہے ہیں، نہیں، ہم حرام کو ترک نہیں کر رہے. اب ذرا سوچئے جو دو مثالیں انہوں نے دی ہیں اس کے مقابلے میں جو واضح ترین چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر واضح نظر آ رہی ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے مثال کے طور پر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، سوء ظن، لوگوں کے بارے میں حسد کرنا، بدگمانی کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی معنویت حاصل کر سکتا ہے؟ اور یہ ہماری مشکل ہے. یقین فرمائیے جو ہمیں احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل عمل نہ کرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں. اور وہ جو ایک اور حدیث جو وہ بار بار ارشاد فرماتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے، کہتے تھے جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. یہ حدیث ہے، اصول کافی کے اندر موجود ہے. جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. کیونکہ ہمارے جوان دوست احباب یہاں پہ تشریف فرمائیں اور مثلا مختلف تنظیموں سے، مختلف آرگنائزیشن سے وابستہ بھی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ تو ہم اور آپ بعض اوقات سوچا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسے رہنمائی کرنے والے ہوتے تو ہم یقیناً کامیاب ہو جاتے. یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ کوئی صحیح معاملہ نہیں کر رہے ہم اپنے ساتھ. روایت یہ کہہ رہی ہے جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اس میں کسی تھرڈ پرسن کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں کوئی تیسرا آدمی ملوث نہیں ہے. اس میں صرف ایک قانون ہے، وہ یہ کہ اگر آپ جانتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے، کسی بھی بہانے سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں کہ یہ غیبت میرے لیے جائز ہے، مطمئن نہ کریں بلا وجہ میں. اگر میں اور آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا سوء ظن ہے، سوء ظن اسلام میں حرام ہے، سوء ظن مت کریں ایک دوسرے کے لیے. کسی بھی بہانے سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں کہ یہ ہے تو حرام، میرے لیے جائز ہو گیا ہے. ہماری مشکل یہاں پر ہے، ہم اتنے بے دین نہیں ہیں کہ کسی بے دین عمل کو بے دین سمجھتے ہوئے انجام دیں گے. ہم اتنے دیندار ہیں کہ بے دینی انجام نہیں دیں گے، لیکن پہلے بے دین عمل کو دین میں تبدیل کریں گے پھر انجام دیں گے. یہ ہماری مشکل ہے. ہم بے دین نہیں ہے کہ نماز ترک کر دیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن پہلے اپنے آپ کو مطمئن کریں گے کہ ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نماز فجر دیر سے پڑھیں تو ہمارے لیے برائی نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کی رضایت کے بغیر کسی پیسے کو حاصل کرنا چوری کہلاتا ہے، لیکن پہلے ہم یہ کہیں گے معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں اس کام پر مجبور کر رہا ہے، پھر اس کام کو انجام دیں گے، جبکہ چوری اپنی جگہ پر چوری رہے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی. جو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بے خبری کی وجہ سے نہیں پھنسیں گے، ہم بے عملی کی وجہ سے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جس چیز کے اوپر ہمیں اور آپ کو اصرار کرنا چاہیے آیت اللہ العظمہ بہجت کی گفتار کی روشنی میں، ان کے اقوال کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اور آپ جانتے ہیں، معمولی چیزیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں پانی پیتے وقت، رات کو پانی پیتے وقت بیٹھ جانا چاہیے، اصرار کیجئے کہ بیٹھ جائیے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ دن میں پانی پیتے وقت، رات میں پانی پیتے وقت شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے، مصر ہو کر بسم اللہ کہیے. یہ میں سادہ ترین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور واجبات کا تو خیر کیا ہی کہنا، محرمات کا کیا ہی کہنا. تو ان تمام باتوں سے شروع کریں گے تب ہماری ذات میں ایک تبدیلی حاصل ہونا شروع ہوگی. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اس راستے کا آغاز آپ اپنے ارادے سے کریں گے. شاید سب سے اہم آغاز کسی گناہ سے بچنا ہے، کسی عبادت کو انجام دینا نہیں ہے. جو مجھے ابھی تک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اس راستے کا آغاز عبادتوں سے نہیں ہے. یعنی کوئی یہ کہے میں فلاں عبادت انجام دوں گا تب اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤں گا، نہیں، یہاں سے آغاز نہیں ہے.
آغاز اس بات سے ہے کہ کچھ گناہوں کو ترک کروں گا تب اس راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاؤں گا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ آج یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آقا بہجت کا نام لیا، کل سے میں کوئی عبادت نئی شروع کر دوں. نہیں، آپ کوئی نئی عبادت شروع نہ کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی زندگی سے چند گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں. بس مزید عبادات سے شروع نہ کریں، گناہوں کو کم کرنے سے شروع کریں. ایک دفعہ جب میں اور آپ گناہوں کو کم کرنے سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میری اور آپ کی زندگی مزید عبادات کا بھی فائدہ دے دیتی ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے عرفاء کے میں اور آپ نام سنتے ہیں، چونکہ عرفاء میں بھی دو قسم ہیں، دو صنف نظر آتی ہیں. ایک وہ صنف ہے عرفاء کی کہ جو کسی خاص استاد عرفان کے ماتحت چلتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. مثلا خود آیت اللہ العظمى محمد تقی بہجت کہ ان کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی. سید علی قاضی طباطبائی کی زیر سرپرستی تقریباً 20 سال کی عمر میں یہ سید علی قاضی طباطبائی کی زیر سرپرستی چلے گئے تھے. اس سے پہلے ہی بلکہ کیونکہ نجف تشریف لے گئے تھے، پہلے کربلا میں تھے، پھر نجف چلے گئے تھے. اس وقت ان کا سن 15 سال کے لگ بھگ تھا. وہیں پر ان کی سید علی قاضی سے طباطبائی سے ملاقات کروائی. جو مفسر قرآن تھے محمد حسین طباطبائی، ان کے بھائی نے ان کی ملاقات کروائی تھی، محمد حسن طباطبائی. محمد حسن طباطبائی خود بڑے عرفاء میں سے تھے. انہوں نے ان کے پوٹینشیل کو دیکھا، ان کی استعداد کو دیکھا. ان کے استعداد کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی کے پاس لے کر آئے. سید علی قاضی طباطبائی نے ابتدائی محفل کے اندر ہی کچھ ایسے کام انجام دیے کہ آیت اللہ تقی بہجت اس زمانے میں 15-16 سال کی عمر میں تھے، مجذوب ہو گئے، جذب ہو گئے سید علی قاضی کے اندر. اور اس کے بعد جب تک سید علی قاضی حیات تھے وہ ان کی خدمت میں موجود رہے، ان کی شاگردی کا شرف حاصل کیا. البتہ بیچ میں کچھ وقت آیا تھا جس میں والد کے منع کرنے کی وجہ سے سکوت اختیار کیا تھا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ. ایک صنف علماء کی یہ ہے عرفاء کی. ایک صنف عرفاء یہ ہیں کہ جو باقاعدہ استاد عرفان کے تحت آگے بڑھے ہیں، انہوں نے کمالات کو حاصل کیا اور بہت اعلیٰ پائے کے کمالات کو حاصل کیا. عرفاء کی ایک اور صنف ایسی ہے کہ جو انہی کمالات تک پہنچے ہیں، اور میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کمال کی نشانی کیا ہے. ہم لوگ بعض اوقات ریاضت کو کمال عرفان سے تشبیہ کی وجہ سے مغالطے کے دو چار ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں ریاضت اور عرفان ایک ہی چیز ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ریاضت کسی بھی آدمی کے اپنے نفس پر سختی کرنے سے چیزیں حاصل ہونے کا نام ہے. آپ کچھ سختی کرنا شروع کر دیں اپنے نفس کے ساتھ، آپ کو کچھ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. یعنی اگر آپ صرف اتنا ہی کرنا شروع کر دیں کہ مثال کے طور پر اپنی نیند کم کر لیں، اپنے بولنے کو کم کر لیں، اپنی بھوک کو کم کر دیں، ان کم کرنے سے بھی آپ کو کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ریاضتیں ہیں، یہ عرفان نہیں ہے. علماء ریاضتوں کی باتیں نہیں کرتے، علماء عرفان کی باتیں کرتے ہیں. عرفان کے دو راستے ہیں. ایک عرفان کا راستہ یہ ہے کہ آپ علم عرفان کے ایک باضابطہ استاد کی سرپرستی میں چلنا شروع کرتے ہیں اور اپنے راستے کو طے کرتے ہیں. اگر بہجت نے دونوں راستوں کو طے کیا ہے، یعنی دوسرا راستہ وہ ہے جس میں آپ کسی استاد کے زیر سرپرستی نہیں چلتے، کسی بھی ذریعے سے اپنی ہدایت کو خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر جو پہلا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی گناہ سے اجتناب کر رہے ہیں، کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے سارے گناہوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سادہ میری اور آپ کی زندگی کافی ہے. جو معلومات ہمارے پاس ہے وہی کافی ہے. اسلام کے اندر دوسروں کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اذیت نہ پہنچائیں. اسلام کے اندر مکر و فریب حرام ہے، جھوٹ، دغابازی، فریب کاری سب حرام ہے، نہ کریں. اسلام کے اندر حسد، تہمت، یہ تمام چیزیں، چغل خوری، یہ سب چیزیں حرام ہیں. جو حرام ہیں ان سے اجتناب کرتے چلے جائیے. اسلام میں فحشا حرام ہے، اسلام میں میوزک حرام ہے. اسلام کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں پسند نہیں کی گئی ہیں. اسلام کے اندر پرخوری پسند نہیں کی گئی ہے. کوئی شکم پور کر کے کھائے یہ پسند نہیں کیا گیا. تو پہلے آپ حرام سے بچنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ خدا نے متعال راستہ کھولتے چلا جائے گا. یہ عرفان حاصل کرنے والوں کی دوسری صنف ہے. بس ایک صنف وہ ہے جو اساتذہ کی سرپرستی چلتی ہے، اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. ان کا سلسلہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے. گزشتہ 4-5 نسل کے اندر یہ سلسلہ بہت ہی کارآمد سلسلہ رہا ہے. مثلا سید علی قاضی کے استاد ملا حسین قلی حمدانی نام کر کے تھے. ملا حسین قلی حمدانی کے بارے میں مشہور ہے کہ 300 اولیاء الہی تربیت کی انہوں نے.
300 اولیاء تربیت کی ہیں. ان میں سے ایک اولیاء آغا بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی تھے. بہت بابرکت سلسلہ ہے جو آخری 4-5 نسلوں کے اندر آیا. وہ جو دوسرا سلسلہ ہے جس کے اندر باضابطہ علم عرفان کا استاد نہیں ہے لیکن اپنے نفس کے اوپر محنت ہے کسی گناہ کو ترک کر کے، وہ بھی ایک راستہ ہے. مثلا اس پہ چلنے والوں میں آپ نام لے سکتے ہیں مثلا شیخ رجب علی خیاط کا، کہ جو بظاہر امی جاہل قسم کے ہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں. میں بھی عرض کروں گا دونوں کی منزل عرفان ہے، اس کی میں بھی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ بھی استاد کے بغیر چلے ہیں لیکن اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے چلیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ہے، گناہوں سے اجتناب کیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں آگے بڑھیں، ایک جگہ تک پہنچ گئے. اچھا اب ان دونوں نے کہاں پہنچنا ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو فرق ہے، جو شاید بر صغیر کے نام نہاد عرفان، اگر آپ اجازت دیں، بر صغیر کے نام نہاد عرفان اور اصلی عرفان کے اندر فرق ہے، وہ یہاں پر ہے. ایک بر صغیر کا بظاہر عرفان ہے جس کے اندر سوائے کچھ ریاضتوں کو دکھانے کے نہیں ہے. مثلا ایک آدمی جلتے ہوئے کڑاہیوں کے اندر کود جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عرفان ہے. یہ عرفان نہیں ہے، یہ ریاضت کا نتیجہ ہے، یہ عرفان نہیں ہے. مثلا ایک آدمی سخت موسم میں، ایک ایسے موسم میں جب کوئی پھل نہیں ملنا چاہیے، ہاتھ بڑھا کے پھل لیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، اس کو ہم عرفان کہتے ہیں. یہ عرفان نہیں ہے، یہ ریاضت ہے. یہ آپ کیا کریں بغیر کسی شریعت کے تب بھی حاصل ہو جائے گا. یہ ہندو بھی حاصل کر لیتے ہیں، یہ عیسائی بھی حاصل کر لیتے ہیں. آپ شاید بعض ایسے عیسائیوں سے ملے ہوں گے کہ جو کسی لنگڑے کو واقعاً شفا دے رہے ہوں گے، کسی اندھے کو واقعاً بینا کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں ریاضتوں سے ممکن ہیں. ان کا ہدف ریاضت نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2 عرفان کے سلسلے بتائے، ان کا ہدف ریاضت نہیں ہے. لہذا ہمارے پاس ایک نامی گرامی عارف کا واقعہ موجود ہے کہ ایک عارف کے پاس جو اس قسم کے علم عرفان رکھنے والے، حقیقی عرفان رکھنے والے تھے، ان کے پاس ایک ریاضت کرنے والا شخص آتا ہے. علم ریاضت کے نتائج بہت ساری ایسے غیر معمولی چیزیں ہیں. ان میں سے 2 چیزیں بہت مشہور ہیں جو ریاضت کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں. ایک علم کیمیا ہے جس میں آپ کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ریاضت سے حاصل ہونے والی چیزیں. ایک طی الارض ہے، زمین کو طے کر کے ادھر سے ادھر چلے جانا، یہ بھی ریاضت سے حاصل ہونے والی چیزوں میں سے. البتہ طی الارض عرفان سے بھی حاصل ہو سکتا ہے لیکن ریاضت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو ایک ریاضت والا شخص، اہل ریاضت، ایک عارف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو مثلا انہوں نے اس قسم کا جواب دیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو تمہارے پاس ہو تو پھر تم ہمارے پاس آئے کیوں تھے؟ یعنی تم کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں. وہ آتا ہے کہتا ہے کہ میں آپ کو طی الارض دینے کے لیے آیا ہوں، تحفے میں دینے کے لیے آیا ہوں. فرماتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے طی الارض کی، ہمارے پاس توحید ہے جو ہمارے لیے کافی ہے. کہنے لگا میں آپ کو علم کیمیا دینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا توحید کے ہوتے ہوئے مجھے کیمیا کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاید ہمیں سمجھ میں آئے کہ ریاضتوں کا ہدف یہ ظاہری کرامات ہیں. جو ریاضتوں کے اندر بہت آگے بڑھتے ہیں وہ ظاہری کرامات تک پہنچتے ہیں. پتھر کو اٹھانا ہے پھل بنا دے گا، پتہ نہیں دھات کو اٹھائے گا سونا بنا دے گا، آپ کے حسب منشا پھل حاصل کر دے گا، آپ کے کسی بیمار کو شفا دے دے گا. یہ سب کے سب ظاہری کرامات ہیں جو ریاضتوں سے حاصل ہو سکتے ہیں. علم عرفان کا ہدف کمال، یہ ریاضتیں نہیں ہیں. علم عرفان کیا سکھاتا ہے؟ علم عرفان جیسے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، پہلی چیز جو سکھائے گا وہ یہ کہ خدا کو پہچانو. پہلی چیز یہاں سے شروع کرے گا، مبدا پہچانو. ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک خدا ہے، اس کو پہچانو. اہل ریاضت کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ طی الارض کہاں سے ملا ہے، پتھر ناشپاتی میں تبدیل ہوا ہے، کس نے تبدیل کیا ہے. اس کو بس اتنا سروکار ہے کہ یہ ہو جائے. عارف کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کرامات اور معجزات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. عارف ان کے پیچھے نہیں ہے. عارف یہ جاننا چاہتا ہے اس کائنات کے پیچھے کیا ہے، ان تمام ظواہر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ سب ایک ظاہری زندگی ہے جس کے اندر کچھ چیزیں عادی ہیں، کچھ چیزیں معجزہ نما ہیں. عارف کا کام یہ نہیں کہ وہ ان ظواہر کو دیکھ کر خوش ہو. عارف یہ دیکھنا چاہتا ہے ان کے پیچھے کیا ہے. مثلا وہ جب ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا خود خداوند متعال کی شناسائی کو حاصل کرتا ہے. اس کو توحید کہتے ہیں.
سمجھ جاتا ہے حاکم خدا ہے، سمجھ جاتا ہے خداوند متعال کے نظام میں آنے والے اہل بیت اطہار علیہم السلام حاکم مطلق ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اہل بیت اطہار اس کو کمالات معجزات دیں یا نہ دیں، اس کو چاہیے بھی نہیں ہے. وہ ان کا صرف قرب چاہ رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کرتا. ان کی خوشنودی چاہ رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہتا. یعنی وہ کبھی نہیں جائے گا اہل بیت اطہار کے در پر کہے کہ مولا مجھے طی الارض دے دیں، وہ کبھی یہ خواہش نہیں کرے گا. وہ کبھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اے خدایا یا اے مولا مجھے کچھ ایسی صلاحیت دے دیں کہ میں انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دوں. یہ نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ وہ چاہے گا کہ لوگوں کے وہ اپنے مولا کے سامنے جا کر کہے کہ حقائق کو میرے لیے آشکار کر دیں. بس اتنا بھی عرض کرتا چلوں، حتیٰ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ مجھے خواب یا جاگتے ہوئے معجزات نظر آئیں، یہ بھی نہیں چاہے گا، جس کو ہم مکاشفات کہتے ہیں. حتیٰ مکاشفات بھی طلب نہیں کرے گا. وہ ایک کلمے کے اندر خدا کے سوا کسی غیر خدا کو طلب نہیں کرے گا، چاہے وہ مکاشفات ہی کیوں نہ ہو. یہ جو میں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں اور آپ خواب کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو میں اور آپ کمالات دیکھ رہے ہیں یا کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز عرفان کا ہدف نہیں ہے. یہ سب ریاستوں کے اہداف ہیں. عرفان کا ہدف صرف خدا کو پہچاننا ہے، خدا کے نظام کو پہچاننا ہے. خدا کا نظام ہے جس کے اندر خدا ہے، نبی خدا ہے، حجت خدا ہے، وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت. یہ علم عرفان کا اصلی ہدف ہے. عارف کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مولا اسے معجزات دیں. عارف بس یہ چاہے گا مولا اپنا قرب نصیب کر دیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں چاہے گا. وہ صرف خداوند متعال کے دین کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہے گا. اس خدمت کے لیے بھی معجزات نہیں چاہتا، عام زندگی چاہے گا. لہذا کوئی عارف آ کر لوگوں کو دعوت نہیں دے گا کہ اے لوگوں اپنی مشکلات لے کر میرے پاس آؤ، میں تمہاری مشکلات کو حل کروں گا. یہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. یہ کام اہل ریاضت کریں گے. اہل ریاضت اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ دکھائیں گے. کبھی کوئی عارف ایسا کام نہیں کرے گا. ہاں عارف کے اندر صلاحیت اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی، لیکن اظہار کرنے سے انتہائی گریز کرے گا. بس یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے. جب میں اور آپ اپنی عبادتوں کے نتیجے میں خداوند متعال کو پہچاننا شروع کر دیں اور ان لوگوں کی اصطلاح میں مبدا پہچاننا شروع کر دیں کہ سب کا آغاز کیا ہے، اس خدا کے نظام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیں، یہ اول عرفان ہے. یہاں سے عرفان ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد انسان اپنی روح کے ساتھ بہت ساری مراحل کو طے کرنے کی خواہش رکھتا ہے. اس کی روح کو اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، اس کی روح کو بہت ساری جگہوں پر پہنچنا ہے. جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یہ جملہ قرآن کریم کا علم عرفان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ منزل کی نشاندہی کر رہا ہے. اور یہ پہلی منزل ان کی قرار پاتی ہے کہ فرماتے ہیں موتوا قبل ان تموتوا. قرآن کریم ہے، روایت بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ کہیں شاید مستند نہ ہو. قرآن کریم صراحت کے ساتھ فرما رہا ہے مر جاؤ، موتوا، مر جاؤ قبل ان تموتوا، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. سوال یہ مر جاؤ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان موت آنے سے پہلے مرے؟ تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موت دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو بے اختیار موت ہوتی ہے، جو میرے اور آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، فلاں آدمی فلاں دن دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بے اختیار موت ہے، میرے اور آپ کی اس کے اندر کوئی دخالت نہیں ہوتی. ایک با اختیار موت ہوتی ہے. بس خدا نے متعال جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے موتوا قبل ان تموتوا، با اختیار موت کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو حاصل کرو. با اختیار موت کسے کہتے ہیں؟ با اختیار موت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر سے غیر خدا کی جتنی خواہشات ہیں ان سب کو ختم کر دے. غیر خدا کی جتنی خواہشات ہیں سب کو ختم کر دے. مثلا ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، خواہش ہو کہ مجلس پڑھنی ہے، یہ بھی غیر خدا ہے. کیوں خواہش ہو؟ حکم خدا ہو تو پڑھیں، نہیں ہے حکم خدا تو کیوں پڑھیں؟ یہ خواہش، اس کا مطلب ہے یہ غیر خدائی ہے. دل چاہتا ہے کہ مسجد بناؤں، کیوں دل چاہتا ہے؟ اگر حکم خدا کے تحت ہے پھر تو واقعا صحیح ہے، اطاعت الہیہ ہے. لیکن اگر حکم خدا کے تحت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ غیر خدا ہے. تو جتنی چیزیں غیر خدا سے منسوب ہیں، مثلا اولاد کی محبت خدا کی حکم سے ہٹ کر،
پیسے کی چاہت کسی بھی قسم کی، دنیا کی محبت کسی بھی قسم کی، یہ سب غیر خدا ہے. ان تمام سے دوری اختیار کر لے، یہ آدمی با ارادہ موت مر گیا ہے. اچھا، جیسے ہی کوئی با ارادہ موت مرتا ہے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کر لیتا ہے، اس کے نفس کے اندر کچھ کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مزید کمالات حاصل کرتا ہے. یہ علم عرفان میں چلنے والوں کا بنیادی ایجنڈا ہے. یہ لوگ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اب میں اور آپ کیا کریں؟ اتنی ساری داستان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بار بار یہ کہنے کے لیے کہ میرے اور آپ کے سامنے صرف ایک راستہ ہے. جو واجب ہے اسے انجام دے دیں جیسا کہ مولا نے کہا ہے کہ انجام پائے. جو حرام ہے اسے ترک کر دیں. اور جب تک ہم انتخابی عمل کر رہے ہیں، کچھ واجب انجام دیں گے، کچھ ترک کریں گے، کچھ محرمات چھوڑ دیں گے، کچھ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی پہلا قدم نہیں اٹھا پائیں گے. ہم پہلا قدم بھی نہیں اٹھا پائیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا. پہلا قدم اٹھانے کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے انتخاب کو ختم کر کے، اپنے سلیکشن کو ختم کر کے خدا کے تابع محض ہو جائیں، تب ہم آگے بڑھ پائیں گے. یہ جو میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر 25-30 سال سے دین کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن معنویت بیدار نہیں ہو رہی. لوگوں نے توضیح المسائل سے احکام سیکھے ہیں تھوڑے بہت، لیکن معنویت زندہ نہیں ہو رہی. اس کی بنیادی وجہ یہاں پر ہے. ہم لوگوں نے دروس لیے ہیں، ہم نے آرگنائزیشنز بنائی ہیں، ہم لوگوں نے پروگرام کیے ہیں، ہم نے سب کام کیے ہیں، اس کے باوجود معنویات زندہ نہیں ہو رہی یا بہت کم زندہ ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اللہ کے احکام میں انتخابی عمل کر رہے ہیں. جہاں پہ دل چاہتا ہے اللہ کے تابع ہیں، جہاں پہ دل نہیں چاہتا ہم اپنے نفس کے تابع ہیں. اس میں معنویت نہیں حاصل ہو پائے گی. شاید میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی کسی رحمت کے نتیجے میں مغفرتیں حاصل کرتے ہوئے اس کی خوشنودی کے کسی پست ترین مقام پر پہنچ جائیں گے، لیکن اہل معنویت نہیں ہوں گے، اہل کمالات نہیں ہو پائیں گے. اہل معنویت ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، ہمیں محرمات کو ترک کرنا ہوگا، واجبات کو انجام دینا ہوگا، اللہ کا تابع محض بننا ہوگا. جب یہ بننا شروع ہو جائیں گے تب وہ جو خدا متعال کا رہنمائی کا نظام ہے نبی اور حجت خدا کی صورت میں، یہ ہماری مدد کے لیے آئے گا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً ہم اس کی رہنمائی کریں گے. یہ رہنمائی کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ رہنمائی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ حجت خدا خود بخود آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے نظر عنایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنا سلسلہ عرفان ہے، اس تمام سلسلہ عرفان کے پیچھے ایک شخصیت ہے. یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے کو عرض کرنے کی کوشش کروں تو اس وقت مثلا آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت کہ جو چند دن پہلے فوت پا گئے، پچھلی 2 نسل عرفان کے آخری فرد یہ تھے جو فوت ہو گئے. اب ان کے شاگردوں کا دور ہے، یعنی ان کے استاد کے شاگردوں کا دور اب شروع ہوا ہے چند دن پہلے. اس سے پہلے آخری ہستی موجود تھی جو سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں آخری شاگرد تھے. اس سے پہلے محمد حسن طباطبائی تھے، تفسیر المیزان کے مصنف، دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. خود امام خمینی کی ذات ان کے شاگردوں کے سلسلے میں قرار پا رہی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہہ سکتے ہیں شاگردوں کا دور اب شروع ہو گیا ہے. شاگردوں میں 2 شخصیتیں اس وقت واضح نظر آ رہی ہیں. باقی بھی ہوں گے جو سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، باقی بھی ہوں گے. مثلا ایک آیت اللہ جوادی آملی اور ایک آیت اللہ حسن زادہ آملی، یہ 2 شخصیتیں ہیں جو سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں اب سر فہرست نظر آ رہے ہیں. یہ جو آیت اللہ محمد تقی بہجت تھے، ان کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی. سید علی قاضی طباطبائی کے استاد میں نے عرض کیا ملا حسین قلی حمدانی نام کر کے تھے. ملا حسین قلی حمدانی سے پہلے 2 شخصیتوں کے نام موجود ہیں، شیخ بہاری نام کر کے اور سید احمد کربلائی نام کر کے، کہ کہہ سکتے ہیں کہ سید علی قاضی طباطبائی بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل تھے. ملا حسین قلی حمدانی سے پہلے شیخ بہاری اور سید احمد کربلائی، ان سے پہلے علی شوستری نام کر کے ایک استاد تھے. علی شوستری کے استاد، اب سوچیں سمجھتے ہیں 5ویں نسل کے اوپر پہنچ گئے. علی شوستری کے استاد میں ایک آدمی کا نام ہے ملا علی نام کر کے. ملا علی ڈسپول کے رہنے والے شخص ہیں. ڈسپول وہی جگہ جہاں شیخ مرتضی انصاری تشریف لائے بعد میں.
ملا علی وہاں رہا کرتے تھے. انہوں نے کیسے مقامات کو حاصل کیا، ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ سلسلہ مستقیماً امام وقت کی سرپرستی کے اندر انجام پا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اور وہ بھی ایک خاص پاکیزگی کے ساتھ. ملا علی جولا انتہائی سادہ شخص، انتہائی قانے، ان کے گھر کی لمبائی چوڑائی ایک تاجر نے جو اس زمانے میں ان کے پاس گیا تھا تو آج کل کے حساب کے مطابق کہتا ہے کہ 1 میٹر ضرب 2 میٹر ان کے کمرے کی چوڑائی تھی جس کے اندر وہ رہ رہے تھے. اور وہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یعنی ہم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ملا علی جولا کون تھے. ملا علی جولا نے علی شستری کو تربیت دی تھی، وہ بھی بہت عجیب طریقے سے. پھر علی شستری نے باقی آنے والی سلسلوں کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک تاجر اپنے کسی کام کے سلسلے میں عراق جاتا ہے، 40 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے. 40 دن کے بعد وقت کے امام تشریف لاتے ہیں، اسے حکم دیتے ہیں کہ دسپول جاؤ، وہاں ملا علی تمہارے کام کو حل کرے گا. یہ آدمی نہیں جانتا تھا دسپول شہر کہاں پر ہے، اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے دسپول کہاں پر ہے. دسپول پہنچتا ہے، وہاں پر پہنچ کر لوگوں سے معلوم کرتا ہے ملا علی نام کر کے کون شخص ہے. ان کا پیشہ کپڑے بننا تھا. لوگ بتاتے ہیں ملا علی کپڑے بنتا ہے، اس جگہ کے اوپر رہتا ہے. وہاں پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انتہائی سادہ آدمی ہے، کمرے کی لمبائی چوڑائی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. وہاں پہ رہ رہا ہے، کپڑے بن رہا ہے. جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں گویا، اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا کام ہم نے حل کر دیا، اب تم جاؤ. کہتے ہیں میں نے اتنا سفر طے کیا، آپ سے میں ملنے کے لیے آیا. اب صرف کام نہیں ہے، اب آپ سے ملنا بھی ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وقت کے امام آپ کی طرف روانہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کیوں بھیج رہے ہیں آپ کی طرف. ملا علی اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ضرورت نہیں ہے، تمہیں کام تھا، تمہارا کام پورا ہو گیا، تم چلے جاؤ. اصرار کرتا کہتا نہیں میں آج رات یہیں پہ رکوں گا، جب تک آپ بیان نہیں کریں گے میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. ملا علی اس کے شدید اصرار کے مقابلے میں شاید یہ عہد لے کر کہ جب تک زندہ ہے کسی کو نہیں بتائیں گے، اپنا واقعہ بیان کر دیتے ہیں. یہ وہ واقعہ جو ہمیں ملا علی جولا سے پتا ہے. باقی ملا علی جولا کو کوئی نہیں پہچانتا، یعنی واقعا کچھ نہیں معلوم یہ شخصیت کیسی شخصیت ہے. کہتے ہیں کہ میں معاشرے کے رزق کے معاملے میں شدت سے بدگمان تھا کہ معاشرے کا رزق اچھا نہیں ہے. میں جانتا تھا اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے. میں اپنی گندم خود اگاتا تھا، اس گندم سے اگی ہوئی روٹی بنا کر خود کھایا کرتا تھا، بس میرا کام یہ تھا. ہر روز 2 روٹی کھاتا تھا اس گندم سے جو میں خود اگاتا تھا، تاکہ میں رزق کے معاملے میں کسی مشکوک کام میں مبتلا نہ ہوں. کہنے لگے میرے گھر کے نزدیک ایک ظالم کا گھر تھا. اس ظالم کے سپاہیوں میں، نگہبانوں میں ایک نگہبان انتہائی دیندار تھا. اتنا دیندار تھا کہ ہم جانتے تھے اس کے پاس کچھ کمالات ہیں. کہنے کہ وہ دیندار سپاہی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس ظالم کے گھر پر پہرا دینے پر معمور کیا گیا ہے. میرا کھانا اس ظالم کے گھر سے آتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ غلط ہے، میں نہیں کھانا چاہتا اس کا کھانا. تم پرہیزگار آدمی ہو، بتاؤ تم کیا کرتے ہو. کہا کہ میں اپنی گندم خود اگاتا ہوں، اس میں سے کچھ بیچ دیتا ہوں، کچھ میں اپنے لیے روٹی بناتا ہوں. کہا تم مجھ پر احسان کرو، مجھ سے پیسے لے لو، 2 روٹیاں میری بھی بنایا کرو، تم جو روٹی لاؤ گے میں وہ کھاؤں گا. طے ہو جاتا ہے کہ 2 روٹیاں یہ لائیں گے اور وہ سپاہی، دیندار سپاہی، ان کی دی ہوئی روٹی میں سے کھائے گا، ظالم کے گھر سے نہیں کھائے گا. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ نگہبان مجھے طلب کرتا ہے، ایک موقع پہ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد میں بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اور آج رات میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر رات کو تمہیں کوئی بلانے کے لیے آئے تم پہنچ جانا. انہوں نے اصرار کیا کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں رکنے کو تیار ہوں. کہا کہ نہیں، جب بلائیں تب تم آ جانا. ملا علی کہتے ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں سویا، 2 آدمی مجھے بلانے کے لیے آئے، میں ان کے ساتھ چلا گیا. مسجد کے اندر جا کر دیکھا وہ آدمی فوت ہو چکا تھا. ان 2 آدمیوں نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ملا علی جولا کے جنازے کو لے کر فلاں جگہ تک لے کر آؤ، وہاں پر اس کو دفنایا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ غسل و کفن دیا گیا، یا وہیں پر یا وہاں جہاں پر کہا گیا تھا وہاں لے جا کر اس شخص کو دفنا دیا گیا. دفنانے کی خدمت انجام جب انہوں نے دے دی، ان 2 آدمیوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو. یہ اپنے گھر واپس آ گئے. کہتے ہیں اگلے رات وہ 2 آدمی پھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں وقت کے امام نے طلب کیا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا. ملا علی تیار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میں چلتا ہوا گیا، ایک صحرا میں پہنچے. صحرا میں
مہینے کی آخری رات ہونے کے باوجود انتہائی روشنی تھی، اور ان افراد کے درمیان ایک انتہائی معتبر با احترام شخصیت تشریف فرما تھے. کہنے لگے جب میں نزدیک پہنچا میں نے سب کو سلام کیا. انہوں نے کسی اور سے کہا کہ اب اس کو ہماری سپاہیوں میں شامل کر لو. کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف رخ کر کہا کہ آقا میرا کام کپڑا بننا ہے، میں سپاہی کے کام کو نہیں جانتا، میں اسلحہ چلانا نہیں جانتا، نگہبانی بھی میرا کام نہیں ہے. وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے سپاہیوں میں شامل کر لو. یہ پھر اصرار کرتے ہیں کہ میں کپڑا بننا جانتا ہوں، سپاہی میرا کام نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سپاہی بننا ہوگا لیکن جنگ نہیں کرنی ہوگی، تمہیں اسلحہ نہیں اٹھانا ہوگا، تم ہمارے سپاہیوں میں شامل ہو گئے ہو. یہ ان کے اصرار پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد سے امام کی طرف سے مجھے کام ملنا شروع ہو گئے. اس کے بعد سے امام جس کو چاہتے ہیں میری طرف روانہ کرتے ہیں، اور جس شخص کو بھیجتے ہیں مثلا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد سے کمالات ملنا شروع ہو گئے، اور ان کمالات کے ذریعے سے انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کی خدمت کرنا شروع کر دی. یہ آغاز ہے، نہیں معلوم 300 سال پہلے یا 350 سال پہلے اس حرکت کا جس کو آج ہم آغا تقی بہجت اور شاید پوری دنیا کے اوپر جو معنویت کی فضا آئی ہے 30-40 سال کے اندر، وہاں سے ہم اس کا آغاز دیکھ رہے ہیں. اب 30-40 سال میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو گیا. نہیں معلوم اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے کتنے لوگ تربیت پائیں. ہم اور آپ 20-30 سال پہلے وہ سب کچھ نہیں سوچ سکتے تھے، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جو آج بھی ہمارے اندر ہے، ہم یہ 30-40 سال پہلے نہیں سوچ سکتے تھے. میں نہیں سمجھتا ہم یہ سوچ بھی پاتے ہوں کہ علم عرفان کیا ہے 30 سال پہلے. یہ ہم لوگوں کے بس میں نہیں تھا. گزشتہ 30-40 سال کے اندر یہ سب چیزیں رونما ہونا شروع ہو گئی. سید علی قاضی کے شاگرد پورے ایران کے اندر تھے. ہر بڑے شہر کے اندر سید علی قاضی کا ایک شاگرد تھا، کم از کم ایک شاگرد تھا. میں نے ایک موقع پہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تو سید علی قاضی نے جتنے شاگرد تربیت کیے ان کو ایران کے شہروں میں دو کر کے تعینات کیا ہے انہوں نے. خود امام خمینی کے اساتذہ سید علی قاضی کے شاگرد تھے. خود امام خمینی کے اساتذہ آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، یہ بھی سید علی قاضی کے یا ہم نشین تھے یا شاگرد تھے. بس یہ عجیب سلسلہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. یہ جو میں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں شیخ محمد تقی بہجت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. صرف مشکل ایک ہے، وہ یہ کہ ہم بے ارادہ اس میں شرکت کریں یا با ارادہ اس میں بڑھنے کی کوشش کریں. مشکل یہاں پر ہے. اس وقت میں اور آپ بے ارادہ شرکت کر رہے ہیں، اب کوشش کریں کہ با ارادہ آگے بھی بڑھیں. پھر اور با ارادہ آگے بڑھنے کے لیے راستہ بس اتنا سا ہے کہ ہمیں حرام ترک کرنا ہوگا، ہمیں واجبات کو انجام دینا ہوگا. اور خود شیخ محمد تقی بہجت کا جملہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ سارے کمالات ہیں جو ایک مومن کو درکار ہیں، سب کچھ نماز کے اندر. بس گناہ کو ترک کریں، واجب کو انجام دیں، نماز اول وقت پڑھیں، توجہ کے ساتھ شرائط کے ساتھ پڑھیں. یہ خلاصہ کلام ہے ان کی ساری ہدایت کا. اگر کوئی کہے شیخ بہجت کی ہدایت کیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے: واجبات کو انجام دو، بلکہ پہلے محرمات کو ترک کرو. واجبات کو انجام دو، نماز توجہ سے پڑھو اور نماز کو تمام شرائط کے ساتھ پڑھا جائے. فرماتے ہیں یہ راستہ آسانی سے طے ہو جائے گا. ایک اور انتہائی خوبصورت جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے خط کے اندر. فرمایا اگر یہ راستہ جتنا شروع میں مشکل ہے آخر تک اتنا مشکل ہوتا. شروع میں بہت مشکل ہے، میں اگر آج گناہ سے بچنے کی کوشش کروں بہت مشکل ہے، آج میں کسی واجب کو انجام دینے کی کوشش کروں بہت مشکل ہے. فرمایا اگر یہ راستہ جتنا شروع میں مشکل ہے آخر تک اتنا مشکل ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا اس راستے کی دعوت نہ دیتا. خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمیں اس راستے پر بلا رہا ہے تو وہ ہمیں سخت راستے پر بلائے گا یا آسان راستے پر بلائے گا؟ وہ ہمیں آسان راستے پر بلائے گا. تو فرماتے ہیں اگر یہ راستہ جتنا شروع میں سخت نظر آتا ہے آخر تک اتنا سخت ہوتا، یا اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ زیادہ آسان ہوتا تو خدا اس راستے پر بلاتا، اس پہ نہ بلاتا. یہ لوگ جو ہم اور آپ جو مثلا دیکھتے ہیں کچھ لوگ مادہ پرستی میں غرق ہیں، اور آپ جو عبادات انجام دیتے ہیں آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ لوگ سختی میں ہیں، ہم آسانی میں ہیں.
جو مادہ پرستی میں غرق ہوتا ہے، ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جو مادہ پرستی میں غرق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کتنا آسان زندگی گزار رہا ہے، ہماری زندگی کتنی سخت ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، اس کو نہیں اٹھنا ہے، اس گناہ سے بچنا ہے، اس کو نہیں بچنا ہے، اس حرام سے واجب کو انجام دینا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی آسان ہے، ہماری سخت ہے. اس کے لیے آغا بہجت کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک آسان ہوتی اور صحیح ہوتی تو خدا ہمیں اس راستے پر بھیجتا، پھر اس پہ کیوں بلایا اس نے؟ اس پر اس لیے بلایا کہ یہ شروع میں سخت ہے، پھر اس سے زیادہ آسان کوئی راستہ نہیں ہے. یہ شروع میں سخت ہے لیکن آخر میں اس میں اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی اس راستے سے باہر نہیں جائے گا. پھر یہ عرفاء کیوں کبھی باہر نہیں آتے؟ کیوں اپنی جان دے دیتے ہیں ایک ایک واجب کی خاطر؟ ہم اور آپ نے ان کا ایک رخ دیکھا، ان کی عبادات دیکھی ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کا علم دیکھا، ان کا جہاد نہیں دیکھا. یہ لوگ جہاد کرتے ہیں. آیت اللہ شاہ آبادی شاہ کے خلاف جو کچھ بولا کرتے تھے، ہمارے ہاں کوئی جرأت نہیں کرے گا کسی ظالم کے خلاف بولتے، وہ جرأت کے ساتھ بولتے تھے. آیت اللہ شاہ آبادی جس طرح تہران میں کھڑے ہو کر وقت کے بادشاہ کے خلاف بولا کرتے تھے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا جو کسی دنیا میں کھڑے ہو کر اس طرح سے بولے. جو وہ شاہ تھا جس کے بارے میں معلوم تھا اگر جیل میں ڈال دے تو دنیا میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہ ان کا جہاد تھا، یہ ان کی جرأت تھی. خود آیت اللہ بہجت، ان کی جرأتوں کو میں اور آپ نہیں جان پائیں گے، ان کے جہاد کو. کیوں امام خمینی کے اندر جہاد اتنا شدید تھا؟ اور کل جیسا کہ آیت اللہ بہاؤالدینی فرما رہے تھے، یہ دو شخصیتیں امام خمینی اور آیت اللہ بہجت وہ شخصیتیں جنہوں نے عرفان اور فقہ کو اپنے اندر جمع کیا ہے. یہ بہت بڑا کمال تھا. فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے اور عرفان کے استاد تھے. یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی تھیں. جو 5 نسلیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے کوئی مرجع تقلید نہیں بنتا تھا. مرجع تقلید علیحدہ ہوتے تھے، عرفان علیحدہ ہوتا تھا. امام خمینی اور آغا بہجت وہ تھے جس میں عرفان اور مرجعیت جمع ہو گئی تھی. اور جب عرفان اور مرجعیت جمع ہو گئی تو امام خمینی بنے کہ انہوں نے دنیا کے کفر کو للکار دیا، انہوں نے دنیا کے کفر کو شکست دے دی. اور کتنا ہے آیت اللہ تقی بہجت امام خمینی کے مقابلے میں اپنے آپ کو نیچا کیا کرتے تھے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت نے 70 سال تک اپنے آپ کو چھپایا، وہ اس لیے تھا کہ امام خمینی زندہ تھے. جب تک امام خمینی زندہ تھے، جہاں تک مجھے احساس ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ تھے آغا بہجت نے اپنا نام بھی نہیں دنیا کے سامنے آنے دیا. میں عرض کر رہا ہوں 1985-86 کے اندر پیچھے نماز پڑھنے والے 25-30 آدمی ہوا کرتے تھے، کیونکہ امام زندہ تھے اس وقت. 1988 میں امام خمینی کا انتقال ہوا، تب آغا بہجت کا نام کچھ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا. انہوں نے عمدن اپنے آپ کو امام خمینی کے سامنے چھپایا، چونکہ جو جہاد وہ کر رہے تھے اس کو آغا تقی بہجت جانتے تھے. مختلف روایات بیان کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی تھا. نظام کے دفاع کے لیے، انقلاب کے دفاع کے لیے بعض اوقات رہبر معظم کو یہ فرمایا کرتے تھے، مثلا کوئی واقعہ پیش آیا، رہبر معظم کو فرمایا کہ فلانی میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں، آپ بھی اس طریقے سے اس عمل کو انجام دیجیے. کوئی موقع پیش آیا، کفر نے کسی کام کی ٹھانی، آیت اللہ بہجت نے کسی عمل کو انجام دیا، پھر آغا کو کہلوا کر بھیجا کہ رہبر معظم کو کہ اس طرح کفر نے ایک منصوبہ بنایا، جو میں کر سکتا تھا وہ کر گیا، اب آپ وہ کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح ان کے عرفان نے اس حکومت کی حفاظت کی ہے. یہ لوگ مجاہد لوگ ہیں، بس ان کے اندر 3 خاصیتیں ہیں. یہ فقیہ بھی ہیں، یہ عارف بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں. یہ 3 خاصیتیں اسلام کے اندر ہیں: علم، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. جس کے اندر امام خمینی کہتے تھے جس کے اندر علم اور تقوی جمع ہو جائے اس کی پرواز کے دونوں پر جمع ہو گئے ہیں، اور جس کے اندر 3 چیزیں جمع ہو جائیں سمجھ لیں اس سے بڑھ کر کمال ممکن نہیں تھا. ان لوگوں کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہوئی: علم، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. اور ایک چوتھی چیز جو سب کے اندر ہے، ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے خاضعانہ خاشعانہ انداز ہے، خضوع اور خشوع. خاضع اور خاشع تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے، سر جھکا کے چلنے والوں میں سے تھے. کل
جب میں آیت اللہ بہجت کی وفات کے عنوان سے تبصرے پڑھ رہا تھا، ایک بہت خوبصورت جملہ کسی نے لکھا تھا، بی بی کا زائر آج ان کا مہمان ہے، بی بی کا زائر آج ان کا مہمان ہے۔ آغا بہجت ہر روز بی بی کی زیارت کرنے کے لیے اپنے تمام تر مسن سن کے باوجود بی بی کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ عرفان بہت عجیب تھا۔ آغا محمد حسین طباطبائی مفسر تفسیر المیزان روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے بی بی کے جالیوں پر پڑی ہوئی گرد سے افطار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے خاصے تھے۔ آغا محمد حسین طباطبائی اپنی زوجہ کی وفات پر ایک موقع پر گریہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں یہ مخدرہ اس مقام پر تھی کہ جب بی بی کی زیارت کے لیے کہتی تھی السلام علیکہ یا بنت فاطمہ تو جواب سنا کرتی تھیں۔ یہ لوگ اس مقام پر فائز تھے۔ سید الشہداء کے احترام میں، سید الشہداء کے سامنے عقیدت کے اظہار میں آیت اللہ تقی بہجت کے ان گریوں کو دیکھیں جو سید الشہداء کے مصائب کے وقت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے عرفان کی وادیوں میں قدم رکھا، لیکن جگہ جگہ یا حسین کہہ کر قدم رکھا کہ اہل بیت حافظ رہے، اہل بیت نگہبان رہے۔ لہذا آپ ان کی نصیحتوں کو پڑھیے۔ آیت اللہ بہجت نصیحتوں میں کہتے ہیں اہل بیت کے روضہ مقدس پر پہنچنا یقیناً مفید کام ہے۔ بار بار تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کے روضوں کے اوپر پہنچا جائے، اور شاید ہم کہہ سکیں کہ اے امام آپ کا شاگرد اب آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اے امام ہمیں قلق ہے، ہمیں افسوس ہے، ہمیں صدمہ ہے کہ آپ کا اتنا اچھا شاگرد اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آپ کی نظر عنایت جس کے اوپر تھی، آپ کی نظر شفقت جس کے اوپر تھی، جس نے آپ کی خاطر دنیا سے اپنے آپ کو چھپایا۔ آیت اللہ بہجت کے مسلسل کلمات تھے، دعائے سلامتی امام زمانہ کثرت سے پڑھو۔ مسلسل فرماتے تھے امام کی تعجیل کے لیے دعا کرو کہ ظہور کا وقت بہت نزدیک ہے۔ میں کہوں گا اے مولا، اے وقت کے امام، آپ نے اپنا شاگرد ہم سے لے لیا، اب کب اپنا رخ انور ہمیں دکھائیں گے؟ اے امام ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن مولا اگر آپ تقی بہجت جیسے اچھوں پر نظر ڈالنے والے ہیں تو ہم برے کس کے سامنے جائیں گے؟ اگر وہ اچھا آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر انعام حاصل کرتا ہے تو ہم برے بھی آپ ہی کے دروازے پر آنے والے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی دروازہ آپ کے دروازے کے سوا نہیں ہے۔ یہ شب جمعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کی رات ہے، امام کے وقت کو ذکر کرنے کا وقت ہے۔ اس شب جمعہ کے موقع پر وقت کے امام کو واسطہ دیں گے اے مولا آپ کو آپ کی جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ اے مولا ہم اچھوں میں سے نہیں ہیں لیکن اچھوں کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اے بی بی ہم آپ کے پانے والوں میں سے نہ ہو سکے، آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ہمارے پاس معرفت نہیں ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے۔ اے بی بی ہمارا یا حسین کہنا خلوص سے ہے۔ اے بی بی ہم آپ کے فرزند کے چاہنے والے ہیں، آپ کے فرزند کا انتظار کرنے والا بننا چاہتے ہیں، مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے لیے عجیب روایات درج ہیں۔ ایک روایت پڑھنے والا، ایک اہل بیت کے مصائب پڑھنے والا ایک موقع پر شب جمعہ پر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، ایک خواب میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے مصائب پڑھنے والے شب جمعہ اکبر کے مصائب نہ پڑھا کر۔ وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے تو علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے، ہمیں نہیں معلوم زینب کو سنبھالے یا سیدہ کو سنبھالے۔ نہیں معلوم ادب کیا ہے، لیکن یہ حقیر دو جملے مصائب علی اکبر پڑھ دے،
وہ موقع آیا، سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، اس دل غمگین نے ایک جملہ کہا، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَبَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے اس راستے پر چلنے والوں کو برکتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم تیرے جاہل و عاصی بندے ہیں لیکن تیرے عالموں اور مطیعوں کے چاہنے والے ہیں۔ پاک پروردگار ہمیں اپنے مطیع فرما بردار بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہ دنیا تیری حجت کی منتظر ہے۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اوان و انصار میں قرار فرما۔ اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے تمام مرحومین علماء کرام مراجع اعظام مجاہدین بالاخص بالاخص وہ عرفا کے جو شیخ محمد تقی بہجت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت کے اساتذہ کرام نے قرار پائے، اور اخص الخاص شیخ محمد تقی بہجت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت کی روح کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائے۔